لیکن اصلاً دین سنت کے ذریعے سے جاری ہوا ہے، اور یہ سنت پہلے ہے اور قرآن اس کے بعد ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال عقلی سوال ہے۔ وہ سوال اگر آپ ادنا درجے میں بھی غور و فکر کریں گے تو پیدا ہو جائے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس پیغمبر کو اپنی ہدایت دی، وہ ہدایت پیغمبر نے آگے منتقل کرنی ہے، وہ اجماع اور تواتری سے منتقل ہوگی، قرآن بھی اسی طریقے سے منتقل ہوا ہے۔ لیکن جب اپنی کتاب قرآن نازل کر دی تو پھر کسی دوسرے ذریعے کی یا دوسری صورت کی ضرورت کیا باقی رہ گئی؟ اہم سوال۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، قرآن خود بھی کہتا ہے کہ وہ تفصیل لکل شے ہے، اس نے دین سے متعلق ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ قرآن مجید جب اللہ کی کتاب کی حیثیت سے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ تو بڑی معقول سی بات ہوتی کہ جو کچھ بھی دین کی ہدایت ہے وہ پھر اسی تک محدود رہتی۔ قرآن دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود نازل کیا، جبریل امین لے کر آ گئے، مسلمانوں نے اس کو یاد کر لیا، اس کو لکھ لیا، وہ آگے نسلاً بعد نسلاً لوگوں کو منتقل ہونے لگ گیا۔ اس وقت بھی کوئی اگر پوچھے تو ہم کہہ دیتے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھو، اس پہ سارا دین بیان ہوا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن اور دوسرے سنت، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دوسری صورت کی ضرورت پڑی کیوں گئی؟ اہم بات۔ قرآن مجید کا جب ایک شخص مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں دین کی بنیادی ہدایت ہے، دین کی حکمت ہے، اخلاقیات بیان ہوئے ہیں، اس میں تمام عقائد کی تفصیلات کی گئی ہیں، اس میں ان پر مباحثے ہیں، قرآن مجید نے استدلال کیا ہے، اور اس کے ساتھ شریعت بھی بیان ہوئی ہے، یعنی شریعت اصلاً بھی بیان ہوئی ہے، اور شریعت کی شرح و وضاحت بھی کی گئی ہے، شریعت سے متعلق بعض فروع تک بیان ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اس میں بیان ہوا ہے تو پھر یہ اس کے باہر، یعنی جس کو غیر القرآن کہا گیا، ایک دوسری صورت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ سوال اہم ہے، بہت اہم۔ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پڑی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اس زمین پر دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور جب پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو اس نے آ کے ایک دین کی ابتدا کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالعموم لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں اسلام 14 صدی پہلے آیا تھا، یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اس پورے مقدمے کی تردید کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پہلے دن آ گیا تھا، یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ان کی فطرت میں ودیت کیا تھا اسی کی رہنمائی میں انہوں نے زندگی کی ابتدا نہیں کی، اس کے ساتھ ہی ان کو پیغمبر بنا دیا گیا۔ ٹھیک، یہ دین پہلے دن دیا گیا، یہ سب پیغمبروں کا دین ہے، یہی دین ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اسی دین کو جبریل امین لے کر آتے رہے۔ قرآن اس کی پہلی کتاب نہیں ہے، یہ اس کی آخری کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں، یا دوسرے یا تیسرے پیغمبر نہیں ہیں، وہ اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی ابتدا ہزاروں سال پہلے جب ہوئی، اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین دیا گیا۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں مختلف ادیان نازل کرتا رہا، بلکہ اس کے نزدیک اور اس کی طرف سے ایک ہی دین نازل کیا گیا، اور وہ اس کے نزدیک کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اس کو سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کیا جائے گا تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ مقدمہ ہے، یہ بنیادی مقدمہ ہے اور اہم ترین مقدمہ ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہی بات ہے جو ہم بار بار دہراتے رہے ہیں، ابھی بھی میں نے اسی کا خلاصہ کیا تھا ابتدا میں، یعنی اللہ کی ہدایت ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی ہے، آخری پیغمبر کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، قرآن کو بھی آخری کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ جب قرآن آخری کتاب ہے
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو اس سے پہلے دین کی روایت موجود ہونی چاہیے نا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوگ بالکل ہی اس سے ناواقف ہو گئے ہیں. تو دین کی وہ روایت جو پیغمبروں نے قائم کی، اس میں جس طرح عقائد تھے اسی طرح سے اعمال بھی تھے، جس طرح ایمانیات تھے اسی طرح شریعت بھی تھی. اس شریعت کو پہلے دن دے دیا گیا، اس شریعت کی تجدید ہوتی رہی، مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے اس شریعت کی تصویب ہوئی، بار بار لوگوں کو اس کی یاد دہانی کرائی گئی، اور وہ شریعت اسی طرح نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی چلی گئی. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. دیکھیے سورہ شورى میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے ہم نے آپ کی طرف وہی دین نازل کیا ہے، وہی دین آپ کے لیے مشروع کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کو دے چکے، اسی کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اور یہ جو پیغمبروں کے نام تم سنتے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس سے پہلے ان کے ابوالآباء ابراہیم علیہ السلام، ان سب کو یہی دین دیا گیا تھا. کوئی مختلف دین وہ لے کر نہیں آئے، نہ اس دین کے علاوہ وہ کسی دین کے پیغمبر بن کر آئے تھے. ایک ہی دین یعنی دین اسلام، اللہ کی ایک ہی ہدایت سب کو دی گئی ہے، اور سب کو یہ اس صراحت کے ساتھ دی گئی تھی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اس دین پر قائم رہو، اس دین پر قائم رہو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو. یعنی صرف یہی نہیں کہ اس پر قائم رہو، بلکہ یہی دین ہے جو اختیار کیا جائے گا. اس میں اپنی طرف سے کوئی بدعت داخل نہیں کی جا سکتی، کوئی نئی چیز اس میں نہیں لائی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس پر استقامت اختیار کرو. تو یہ بات قرآن مجید نے واضح کی اور اس طرح اس غلط فہمی کو دور کیا کہ یہ کوئی نیا دین ہے یا کوئی نئی ہدایت ہے، یہ آج سے دینا شروع کر رہے ہیں. یہ تو انسانیت کی سب سے بڑی میراث ہے، انسانیت کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اسلام کے نام سے ملی اور جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملنا شروع ہوئی، وہ عہد بعہد، وہ نسلاً بعد نسل لوگوں کو اسی طریقے سے ملتی رہی ہے. پیغمبر اس کی تصویب کرتے رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبعوث ہوئے تو وہ ہدایت اور وہ شریعت اور وہ دین پہلے سے موجود تھا. یعنی پہلے سے اس کے ماننے والے تھے، اس کو جاننے والے تھے، اس کو سمجھنے والے تھے. گویا سب پیغمبروں کا دین اسلام ہی تھا. یہ یہودیت، یہ نصرانیت، یہ اسلام کے فرقے ہیں. قرآن مجید اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. ٹھیک. چنانچہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس پوری تاریخ کو پیغمبروں کا نام لے کے بھی سناتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہدایت پیغمبروں کی پہلے سے چلی آ رہی ہے آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے. اچھا. یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ہم اپنا آئین یا اپنا دستور بنانے کے لیے پاکستان میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے 1935 کا ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت حکومت کا نظم چل رہا ہے. تو اگر ہم اپنے آئین میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین تو ہم بنا رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس سے پہلے 1935 کے ایکٹ میں بیان کیا جا چکا ہے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے. اب اس کی تفصیلات کو اس کا حصہ بنانے کی ضرورت باقی نہیں. اگلی بات یعنی وہ تو اصل میں ایک مانی ہوئی بات ہے، پہلے سے موجود چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے گی. تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات رکھتا ہوں جہاں اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. یہ سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کی آیت 83 سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کا ایک اقتباس ہے جس میں وہ ساری بات جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
وإسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکریٰ للعالمین۔ یہ میں نے آیت 90 تک پڑھا ہے، 83 سے 90 تک۔ ترجمہ یہ ہے، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی۔ اس سے پہلے اس حجت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ یعنی ابراہیم سے بات شروع کی۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، یعنی وہی ہدایت۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، یعنی اسی طرح انتخاب کیا تھا اور اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے پہنچائی تھی۔ نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، ان کو برگزیدہ کیا، اور اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی صراط مستقیم، سیدھی راہ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی یہ دیکھیے دین کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے، لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان سب کا کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یعنی یہ متربع کیا ہے کہ وہ ٹھیک توحید پر قائم رہے اور اسی صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے، سب پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اب دیکھیے کیا کہا، سو انہی کے طریقے کی پیروی۔ اچھا، فبہداہم اقتدی، یعنی جو طریقہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جو سنت انہوں نے قائم کی ہے، دین کی جو ہدایت وہ دنیا کو دے کر گئے ہیں، اے پیغمبر آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ فبہداہم اقتدی، یہ حکم دیا گیا کہ یہ پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کے ذریعے سے یہ دین دیا گیا تھا۔ یہ نوح سے لے کر تمہارے زمانے تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا دین تھا، سب صراط مستقیم پر تھے، اسی ہدایت اسی دین کی اب آپ کو بھی پیروی کرنی ہے، یہ حکم دیا گیا۔ اب ذرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ جائیے، یعنی پیغمبروں کی ایک فہرست پوری بتا دی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی؟ عرب میں ہوئی۔ قرآن مجید عرب کی پوری تاریخ سناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا تھا۔ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو، یعنی ان پیغمبروں کے ابو الآباء، ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو یہ کہا تھا کہ یہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرے۔ اس نے یہ تعمیر کی، پھر اپنے بیٹے کو یہاں آباد کیا اور یہ کہا کہ میں اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کر رہا ہوں، اب یہ لوگ یعنی میری اولاد اس گھر کی حفاظت کرے گی، اس کو شرک سے پاک رکھے گی اور اس کو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ تیار رکھے گی جو یہاں نماز کے لیے آئیں، اعتکاف کے لیے آئیں، طواف کے لیے۔ یعنی یہ پوری بات قرآن نے خود سنائی ہے۔
اور یہ بتا دیا کہ اس طرح سے اس سرزمین عرب میں اللہ کا دین پہنچا تھا. یعنی سرزمین عرب میں یہ دین کیسے پہنچا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد کیے گئے، وہ حرم کے متولی قرار پائے، اور پھر انہی کی ذریت ہے جو آگے نسلاً بعد نسلاً اس روایت کو منتقل کرتی چلی گئی. گویا یہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں آ گیا، اور پھر عرب میں ان کی اولاد کا دین بن گیا. یہ قرآن مجید نے تاریخ بتائی ہے. یہ سب بتانے کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس قوم میں آپ پیدا ہوئے، یہ سوال ہوگا نا وہ قوم کیا ہے؟ جی. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہی قریش ہے، یہ وہی بنی اسماعیل ہے، یہ اصل میں ابراہیمی کی اولاد ہے. یہی بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ بھی کہتے تھے. خود رسول اللہ نے اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرایا. تو عرب میں آ کے پھر ظاہر ہے کہ یہ دین یعنی انبیاء کا دین یہ ابراہیم کا دین کہلانے لگا. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ کے دین پر ہیں، یعنی دین تو سب پیغمبروں کا ہے، بلکہ اس سے آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ اصل میں قریبی نسبتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اختیار کر لی جاتی ہیں. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا. ایک دوسری تعبیر، اسلام کس کا دین ہے؟ ہمارے ابو الآباء آدم کا. اسلام کس کا دین ہے؟ تمام پیغمبروں کا. اسلام کس کا دین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اسلام کس کا دین ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سنا ہوگا آپ نے کہ جمعے کے خطبوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم منصر من نصر دین محمد، پروردگار ان کی مدد کر جو اللہ کے دین کی مدد کریں، لیکن وہاں اللہ کا دین نہیں کہا، محمد کا دین، یعنی اصل میں تو اللہ ہی کا دین ہے. تو ان نسبتوں کے ساتھ بعض موقعوں پر ہم مختلف تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں. تو عرب میں اس دین کو یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دین کو ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت، ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے موسوم کیا جاتا ہے عام طور پر. چنانچہ ایک تعبیر خود قرآن نے اختیار کی. وہ تعبیر کیا ہے؟ وہ ہے ملت ابراہیم. ملت یعنی طریقہ. اچھا. ملت کا لفظ ہمارے ہاں تو اور مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، طریقہ، ابراہیم کا طریقہ. ابراہیم کا طریقہ یا ابراہیم کا دین، خود دین کے معنی بھی طریقے ہی کے ہیں. یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ملت ابراہیم اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. اب یہ ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے جس کا حوالہ دے کر پھر قرآن مجید نے اسی حکم کو دہرایا ہے. یہاں کیا حکم تھا جو میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیات میں سنایا کہ یہ پیغمبر ہیں، یہاں سب پیغمبروں کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اور ان کے بعد کا بھی، سب کا ذکر کر کے کہا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، ان کی ہدایت کی پیروی کرو گے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بعد اب یہ ملت ابراہیم یعنی وہی دین، کوئی فرق نہیں. دین ابراہیمی کہہ لیجئے، ملت ابراہیم کہہ لیجئے، ابراہیم کا طریقہ کہہ لیجئے، یہ ہے جس کو اسی حکم کے ساتھ پھر ایک مرتبہ بیان فرمایا ہے. اور دیکھیے کہ جس طریقے سے وہاں یہ کہا تھا کہ فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، یہاں کیا فرمایا. یہ سورہ نحل ہے. سورہ نحل کی جو آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ 120 سے شروع ہوتی ہیں اور 123 تک میں ان کو پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. دیکھیے بالکل وہی لفظ وآتینہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ترجمہ سنیے. اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں. یعنی جو مخاطبین ہیں قریش کے لوگ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، انہوں نے دین میں بہت سی بدعتیں داخل کر لی، بہت سی چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لی ہیں. وہ ان کے اوہام ہیں. جس طرح سے ہم بعض چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، قرآن مجید نے ان اوہام کی تردید کی اور یہ کہا کہ ابراہیم کی طرف انہیں منسوب نہ کرو. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اپنی جگہ ایک الگ امت تھا. دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ ان سے الگ اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا تھا، اور محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھا جس سے خدا کے دین کی عالمی شہادت کے لیے ایک عظیم امت وجود میں ہے. یہ ابراہیم کا تعارف کرایا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی مخاطبین چونکہ دین میں شرک داخل کر چکے ہیں تو خاص طور پر تردید کی. وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا
اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ صراط مستقیم کی طرف فرمائی تھی، ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ اب سرزمین عرب میں اس دین کی تاریخ بیان کر دی۔ پھر یہی وجہ ہے، یعنی تاریخ بیان کر کے فرمایا پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی، یعنی جب تمہاری بعثت ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جب تمہاری بعثت ہوئی تو ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں۔ رسول اللہ کو کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پابند کیے گئے کہ جو اس سے پہلے پیغمبروں کی ہدایت ہے آپ اسی پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی کریں گے، اسی پر قائم ہوں گے، اسی کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ اور خاص عرب کے پس منظر میں یہ بتایا گیا کہ اس سرزمین میں یہ دین، یعنی اللہ کا دین، وہی پیغمبروں کا دین، وہی دین جو آدم علیہ السلام سے دینا شروع کیا تھا، وہ ابراہیمی کے ذریعے سے آیا تھا۔ ابراہیم کے صاحبزادے اسماعیل کی اولاد یہاں آباد ہوئی تھی، اور یہ وہی روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اور ہم نے جب اے پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اور ہم نے اے پیغمبر جب آپ کو یہاں مبعوث کیا ہے پیغمبر کی حیثیت سے، تو ساتھ ہی وہی کر دی تھی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی۔ ٹھیک، تو گویا ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم نے کیا دین دیا تھا، اس کی کیا روایت تھی، یا اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا دین اور طریقہ، اللہ کا دین اسلام، وہ جس صورت میں موجود تھا اس میں اصلاح کی ضرورت تو تھی، کچھ بدعتیں ضرور داخل کر دی گئی تھیں، لیکن وہ دین اپنی شان کے ساتھ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا تھا۔ وہ قریش کے پاس بھی موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ دین سے ناآشنا کوئی گروہ تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ تو میں کہوں گا، جن چیزوں کی اصلاح کرنی ہے کروں گا، دین کی ہدایت میں اگر اب کوئی اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی ہوگا، لیکن جو پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت یا ملت ابراہیم چلی آ رہی ہے اس کی پیروی تو کرنی ہی کرنی۔ ٹھیک، اچھا صاحب ایک توضیحی سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، یہ جو اصل بات تھی کہ غیر القرآن ہدایت اللہ تعالیٰ نے آخر دی کیوں، اس کا آپ نے جواب دیا کہ جی اس لیے کہ پہلے سے ایک پورا کا پورا ٹریڈیشن موجود تھا اور قرآن نے کہا تم نے اس کی پیروی کرنی۔ لیکن سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جو پچھلے انبیاء تھے ان کو بھی کیا کتاب کے علاوہ کچھ ہدایت دی گئی؟ کیونکہ ٹریڈیشن میں صرف کتاب تو نہیں آ رہی، ٹریڈیشن میں تو غیر الکتاب چیزیں بھی آ رہی ہیں، تو سوال تو پھر وہاں بھی باقی رہے گا نا۔ بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ پہلے مرحلے میں تو کتاب نہیں دی گئی، یعنی آدم علیہ السلام کو کوئی کتاب دی گئی اس کا ذکر ہی نہیں آتا، پہلے یہی سنت جاری کر دی گئی، یعنی ایک طریقہ بتا اس دیا۔ لحاظ سے اگر اللہ کی ہدایت کو دیکھیں تو اس میں ابتدا سنت سے ہوئی ہے، کتابیں بہت بعد میں نازل ہوئیں، بہت اہم بات، صحیفے بہت بعد میں آئے ہیں، کتابیں تو اس وقت آئیں جب لکھنا ممکن ہو گیا، زبان جان گیا انسان، یعنی زبان وہ صورت اختیار کر گئی کہ لوگ کتاب سننے کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے تو زبانی ہدایت ہی تھی، اور وہ چیز جب زبانی ہدایت کے ذریعے سے دی جاتی تو لوگوں کا عمل بن جاتی، اسی طرح وہ اس کو منتقل کرتے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں تو ایک بڑا لمبا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی کتاب نہیں تھی، اگر اس کو آپ خلاصہ کر کے بیان کریں تو ایک سنت جاری کر دی گئی، یہ سنت مقدم ہے کتاب سے، قرآن سے بھی مقدم ہے اور ہر کتاب سے مقدم ہے، بہت اہم بات ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ جاری کر دی گئی۔ اس لیے قرآن مجید نے سنت سے متعلق جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی اصولی بات کرنا تھی کر دی ہے، بنیادی ہدایت جیسے یہاں دے دی کہ اس کی پیروی کی جائے گی، اگر اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت تھی تو وہ بھی کی ہے۔ بہت سی چیزیں نماز سے متعلق زیر بحث آئی ہیں، حج سے متعلق زیر بحث آئی ہیں، اصلاحات کی ہیں، لیکن اصلاً یہ سارا دین جس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں وہ پیغمبروں کے دین کی حیثیت سے ایک سنت کے طور پر جاری ہے، اور تمام پیغمبر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ابراہیم کی ملت کی حیثیت سے وہ اہل عرب کے ہاں بھی جاری ہے، اور اہل عرب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، اس میں کچھ خرابیاں پڑ گئی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں، لیکن اصلاً وہ دین موجود ہے، وہ دین ہے جس کی پیروی کرنے سے اس دین کی ابتدا ہوئی۔ یعنی یہ دین جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مآب کو دیا گیا تو ابتدا کہاں سے ہوئی کہ یہ ملت ابراہیم، یہ دین ابراہیمی، یہ ابراہیم کا طریقہ، اس کی پیروی کرنی ہے، پیغمبروں کی پیروی کرنی ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن تو ابھی نازل ہونا شروع ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دین کا اپنے ماننے والوں کو پابند کرنا شروع کر دیا، یعنی نماز پڑھی جانے لگی، روزے رکھے جانے لگے، اسی طرح حج و عمرہ لوگ پہلے سے کر رہے تھے، اس کی ترغیب دی، اور جتنی ہدایات تھیں ان کی ہم آگے تفصیل کریں گے، وہ سب کی سب جاری ہو گئیں، جبکہ ابھی قرآن کی شاید 3-4 صورتیں بھی نہ اتری،
تو وہ پورا دین جو پہلے سے موجود ہے وہ تو چونکہ لوگ اس سے واقف ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس لیے اس سے متعلق تفصیلات قرآن میں بیان کرنا تحصیل حاصل ہوتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو بالکل ایسے ہی سمجھیے جیسے اس وقت کوئی کتاب نازل ہو تو وہ کیا کرے گی؟ یعنی غلطی کی اصلاح کرے گی۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کی بازیافت کی بات کرے گی، لیکن وہ دوبارہ ان چیزوں کو بیان نہیں کرے گی جن پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم بہت سے دینی اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم دین کی بہت سی ہدایت سے واقف ہیں۔ جس سے ہم واقف ہیں اس کو دوبارہ کیوں بیان کیا جائے، کیوں اس کا ذکر کیا جائے؟ تو اصل میں یہ قرآن اور سنت میں یہ تو بالکل درست ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید قول فیصل ہے اور سنت اس کے بعد ہے، لیکن اگر آپ زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو سنت مقدم ہے اور قرآن مؤخر ہے۔ یعنی سنت پہلے سے موجود ہے، وہ پیغمبروں کا دین ہے، وہ دین ابراہیمی ہے، وہ ملت ابراہیم ہے، رسول اللہ نے اسی دین کو جاری فرمایا ہے اور وہ رسول اللہ نے جاری فرمایا ہے، لیکن حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ حوالہ دیا ہے سورہ نحل میں اس حکم کا کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم نے ساتھ ہی وہی کر دی تھی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی قرآن ہی نے پابند کر دیا، یعنی قرآن مجید نے حوالہ دیا اس کا، پابند تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس وحی کا یعنی پابند کیا تھا نا، اس کا حوالہ دیا یہاں، اوحینا الیک کا، ہم یہ وحی کر چکے ہیں آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ تو ابراہیم کے طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا کی ہے، اس طریقے کا صحابہ کو پابند کیا ہے، اس طریقے کی پابندی جب انہوں نے اختیار کر لی ہے تو قرآن نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے، بلکہ قرآن اس بات کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، میں نے چند مقامات کا انتخاب کیا ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، یہ وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلے ہم نے دی تھی، یہ سب پیغمبروں کی ہدایت ہے، یہ ملت ابراہیم ہے، اس کی پیروی کریں اور آگے بڑھیں۔ تو حکم قرآن میں بھی آ گیا، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس کی پیروی کا رسول اللہ کو پابند کیا گیا ہے۔ بس اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ ہم نے دستور بنایا اور اس میں لکھ دیا کہ اس دستور سے پہلے جو دستور رہا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی ایک ایک چیز اسی طریقے سے نافذ ہے، الا یہ کہ اب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ اس میں کوئی ترمیم کر دے، کوئی تغیر کر دے، کوئی تبدیلی کر دے، وہ پھر اس کتاب سے دیکھا جائے گا، لیکن اصلاً دین سنت کے ذریعے سے جاری ہوا ہے اور یہ سنت پہلے ہے اور قرآن اس کے